10498. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج خلاصہ قرآن میں ابتدا علامہ شعیب عباسی صاحب نے فرمائی اور احسن طریقے سے خلاصہ بیان کیا، اور ثانیاً اس حقیر پر تقصیر کو موقع ملا ہے۔ آج جو ہماری تلاوت ہوئی وہ 18ویں سپارے کے نصف سے 19 کے ثلث تک، یعنی تیسرے حصے تک۔ جب ہم ربع کہتے ہیں تو یعنی پورے پارے کے 4 حصے کر لیں، پہلا ربع کہلاتا ہے، پھر نصف، پھر ثلث، اور پھر وہ تمام ہو جاتا ہے۔ اس میں سورہ نور چونکہ چل رہی تھی، سورہ نور پوری ہوئی، پھر سورہ فرقان، اس کے بعد سورہ شعراء پوری ہوگی، اور نمل کی کچھ آیات سورہ نمل کی اس میں شامل ہوئی ہیں۔ جو میں نے آیت کا انتخاب کیا یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31، اور بڑی معروف ہے اور ہمارے بھائی بہنوں کو بہت توجہ سے اس کو سننا چاہیے۔ یہ ہم اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہے۔ جو بہنیں یا بھائی یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ مولویوں نے دین کو سخت کر دیا ہے، یہ فلاں نے یہ بیان کر دیا ہے، بھائی غور کرنا ہوگا، ہماری بہنوں کو غور کرنا ہوگا کہ اگر وہ بات براہ راست اللہ اس کے رسول بیان کر رہے ہوں تو آپ کا مولوی کو بنیاد بنا کر اس پر اعتراض کرنا حقیقتاً اس پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اعتراض ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر اعتراض کرے، انہیں حقیر و کمتر سمجھے، معاذ اللہ بھڑاس نکال رہے ہیں بظاہر علماء پر، لیکن حقیقتاً ٹارگٹ اللہ اس کے رسول، قرآن کی تعلیم اور قرآن اور حدیث ہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے بہت خطرہ ہے کہ جو شریعت کو برا کہتے ہیں اور علماء کی بیان کردہ باتوں پہ کلام کرتے ہیں، بھائی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ علماء اپنے پاس سے بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ وہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں وہ قرآن ہے، حدیث ہے، یا اپنے پاس سے کر رہے ہیں۔ قرآن حدیث کا انکار کفر ہوگا، پھر اپنے پاس سے بھی جو بیان کر رہے ہیں اس میں بھی آپ فوری طور پر اس کو رد نہیں کر سکتے، اس میں بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے درس میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور اس میں ایک قول کے مطابق اس سے مراد مجتہدین ہیں، مستند مفتیان کرام ہیں۔ تو جب ایک عالم دین آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا ان کی اطاعت کرو، تو پھر ان کا کہنا ماننا یہ اللہ اس کے رسول کا ہی کہنا ماننا ہوگا۔ تو اب یہ جو آیات ہیں خاص طور پر یہ نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں ہیں، پردے کے بارے میں ہیں، اس کے احکام کے بارے میں ہیں۔ ذرا ایک طرف یہ توجہ کر لیں کہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور بینر بنائے ہوئے ہیں میرا جسم میری مرضی اور قسم کے الٹی سیدھی باتیں، اور ایک طرف آپ کے رب کا فرمان ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کر کے آپ اس طرف آتے ہیں یا اللہ اس کے رسول کے حکم کی طرف آ کر اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے دین اور شریعت، علماء اور مفتیان کرام کے خلاف چند سخت کلمات، چند سخت جملے آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اتنی بری موت آئے گی نا، یہ آج مستیاں کر رہے ہیں نا، کریں، میری کال لکھ لیجئے آپ، اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ایسے ہوگا کہ آپ بھولیں گے نہیں اس بات کو بروز قیامت۔ دیکھیے گا انجام کیا ہوتا ہے، دردناک ترین انجام، کیونکہ وہی ہمیں نظر آئے گا۔ بری موت اور قبر میں تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن میدان محشر میں جو انجام ہے بہت بھیانک ہے۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا، ان کے احکام سے جنگ کرنا یہ آسان ہے؟ کوئی فلاح پا سکتا ہے؟ بڑے بڑے دیکھیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، فرعون کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل وغیرہ کو دیکھیں، ان لوگوں نے ہر ایک نے کوشش کر کے دیکھ لی، ہلاک اور برباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یزید کو دیکھیں، تباہ ہوا، قیامت تک کے لیے وہ کس طرح اس پہ لعنتیں کی جاتی رہیں گی۔ کامیاب کون ہوا ہے؟ اللہ والے جو قرآن کے ساتھ ہیں، جو حدیث کے ساتھ ہیں۔ میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اس کو اپنے پلے باندھ لیں اور اسی کو اپنا اسٹینڈرڈ بنائیں۔ اللہ اس کے رسول کے کلام کے سامنے کسی کی نہیں سننی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب مومن مردوں سے فرمائیے
یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو کچھ جھکا کر رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہیں جھکا کے رکھیں یعنی بد نگاہی وغیرہ نہ کریں، غیر عورتوں کو نہ دیکھیں، اور اسی کے ضمن میں پھر فحش ویب سائٹس کا وزٹ، گندے مناظر دیکھنا، گندی پکچرز دیکھنا، یا اس طرح کے کھیل تماشے فحاشی والے دیکھنا، یہ سب ممنوع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس آیت کی وجہ سے۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے زوجہ سے جسمانی قربت اختیار کرنا، جیسے میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، یا اگر شرعی کنیز ہوتی تو اس سے جسمانی تعلق قائم کرنا بس جائز۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ستر کو استعمال کریں گے تو سمجھ لیجئے وہ ستر کی محافظت کے خلاف ہوگا۔ جن کو زنا کی عادت ہے وہ ذرا توجہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو فرماتے میں ایک تندور کے پاس سے گزرا جس سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں جو آگ میں جل رہے تھے، اور کبھی شعلے بلند ہوتے تو وہ بھی اوپر کو آ جاتے تھے، اور ان کو امید ہو جاتی شاید ہم باہر نکل جائیں گے، لیکن وہ نکل نہیں پاتے تھے، پھر شعلے نیچے جاتے، وہ نیچے چلے جاتے، انہیں بار بار یہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ جو لوگ زنا کے عادی ہوتے ہیں، ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں ایک دفعہ زنا ضرور کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے شوہروں سے چھپ کر جو عورتیں زنا کر رہی ہیں، جو اپنے بیویوں سے چھپ کر زنا کر رہے ہیں، دوسرے کی منکوحہ سے زنا کر رہے ہیں، کسی کی بیوی سے زنا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس کا میدان محشر میں برا حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں پر یہ جو وقتی لذت اور مزے ہیں یہ برسوں رلائیں گے، اور قبر میں بہت سخت عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنی نگاہیں جھکائیں، شرمگاہ کی حفاظت کی، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے کہ اگر مرد اپنی نگاہوں کو چھپائیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی خبر دے دی کہ اگر تم چھپ کر سب سے کوئی کام کرتے ہو، بزنس ٹور پہ جا رہے ہیں، گھر پہ بتا کر گئے اور وہاں جا کے زنا کر رہے ہیں، بہت سے، اب میں نام نہیں لیتا ہوں، ہمیں تو پوری دنیا سے اسی طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں کہ مطلب بزنس ٹور کا کہہ کے نکل کے اور زنا کے لیے انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس پہ ذرا توجہ کریں۔ بہت سے لوگ واقعی بزنس کے لیے ہی جاتے ہیں لیکن ساتھ میں ضمناً زنا بھی کر لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اب عورتوں کے بارے میں اب آپ غور کیجئے گا، ایک طرف اٹھاؤ پلے کارڈ، نکلو گھر سے باہر، اور مردوں جو اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا اس کو توڑ دو، مردوں کے تسلط کو ختم کر دو، یہ نعرے ہیں۔ اور ایک طرف آپ کا رب کیا فرما رہا ہے، ہماری بہنیں خاص طور پہ سنیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب آپ مومنہ عورتوں سے فرمائیے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَيُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت کیا ہے؟ وہ جسم کے حصے کہ جن سے خوبصورتی ہوتی ہے، جن کی طرف مردوں کی اٹریکشن ہو سکتی ہے، جو انسان کو نمایاں کر دیتے ہیں۔ اب آپ اس میں سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے۔ ان کی عورتوں سے بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے، مردوں سے بھی، کیونکہ ہم جنس پرستی بھی بہت زیادہ چل رہی ہے۔ اسکول، کالجز وغیرہ میں، یونیورسٹیز میں، ہاسٹلز میں بعض اوقات مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کو اب فی زمانہ جائز سمجھنے لگے ہیں۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے، وہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ان میں سے خود ہی ظاہر ہو جائے۔ یعنی خود ہی ظاہر مطلب جیسے ایک برقع پہن کے بھی خاتون جا رہی ہے تو پھر جسم کے خد و خال بعض اوقات برقعے سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ تو ایک مجبوری کی صورت ہے، لیکن ایسا لباس نہ پہنیں، ایسے پلیسز پہ نہ جائیں، اس طرح کا معاملہ نہ کرے کہ غیر مرد کی نگاہ جسم کے محاسن پر پڑے۔ اس سے ہماری بہنیں سبق حاصل کریں جو بہت ہی چست قسم کا لباس پہنتی ہیں، جسم کے ساخت نمایاں ہو جائے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہ آخری زمانے میں عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ اس کی دو طرح کی تعبیرات کی گئی ہیں اس قول کی، کہ یا تو ان کا لباس بہت ہی مختصر سا ہوگا کہ جسم ظاہر ہو رہا ہوگا، اور یا بہت ہی باریک ہوگا کہ اندر کی ہر چیز نظر آ رہی ہوگی،
اور یا پھر مطلب یہ کہ اتنا چست ہوگا کہ جسم کے خد و خال ظاہر ہو رہے ہوں گے، تو یہ منع ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو یا اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر لے کر رکھیں۔ یہ جیوب جو ہے یہ گردن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن جو علماء نے تفسیر بیان کی اس کا مطلب ہے کہ اس طرح چادر رکھیں کہ پورا بدن اس چادر کے اندر چھپ جائے، ڈھک جائے۔ تو نبی کریم کے دور میں چونکہ برقعوں کا رواج نہیں تھا تو چادر کا ذکر کیا۔ آج کل کے دور میں برقع بیسٹ ہے، اور اگر کہیں مجبوری ہے جیسے باہر کی ہماری بہنیں ہیں تو پھر وہ لانگ کوٹ بھی یوز کر سکتی ہیں، اور اس طرح کے لباس پہنے بہرحال کہ جو ان کے اعضاء کو نمایاں نہ کرے، اپنے آپ کو حتی الامکان کور کر کے رکھیں، یہ بہتر ہے۔ اور یہ ہر جگہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ باہر نکل رہی ہیں تو بڑی احتیاط، لیکن جب آپ شادی بیاہ کے اندر جائیں تو بولیں چلو احتیاط وقتی طور پہ ختم کر دیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات عورتیں خوب بند سنور کر اور ایسے ایسے لباس پہن کر غیر مردوں کے سامنے گھوم رہی ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ، اور کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کچھ فرما رہا ہے، ہم اپنی ہی ایک زندگی گزارنے کے چکر میں ہیں۔ اور کوئی مطلب ایک مسلمان کو اگر یہ احساس نہ ہو ایسے موقعوں پر کہ ڈے آف ججمنٹ بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اس قسم کے معاملات کا کیسے حساب و کتاب ہوگا، یہ تھوڑا سا ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں وہ اپنی زینت کو۔ یہ زینت میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اپنے بال وغیرہ ان کے زینت میں آئیں گے، اسی طرح جسم کے خد و خال، یہ تمام إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے یہ زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، حتی الامکان اپنے آپ کو کورڈ کر کے رکھیں، مگر سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی شوہر کے سامنے بیوی آ سکتی ہے۔ مرد میں اور عورت میں کوئی جسم کا پردہ نہیں ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے ایک دوسرے کے جسم کو بالکل دیکھ سکتے ہیں، لیکن مقام ستر پہ نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، اس سے نگاہیں ضعیف ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، باقی ان میں کوئی پردہ نہیں رکھا۔ او آبائہن، یا اپنے والدوں پر زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ گردن سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن تو والد سے بھی چھپانا ہوگا، لیکن جیسے اب بازو کھول لیے، ہاف آستین کی قمیض پہنی ہوئی ہے والد صاحب کے سامنے، یا اسی طریقے سے بال کھلے ہوئے ہیں، تو اس کی اجازت ہوگی کیونکہ والد صاحب محرم ہوتے ہیں۔ لیکن باقی جو ہم نے کہا کہ گردن سے لے کر اور پھر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپانا ہی چاہیے۔ اسی طرح وہ آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے والدوں پر یعنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، مراد سسر اور بہو آپس میں محرم ہوتے ہیں، لیکن اگر سسر جوان ہو تو بہو کو احتیاط کرنی چاہیے، حتی الامکان اپنے آپ کو گھر میں بھی تھوڑا سا ریزرو رکھیں اور تھوڑا سا کورڈ کر کے رکھیں، ویسے ہیں یہ محرم۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، ماں اور بیٹے میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، بس وہی جو مقام ستر ہیں وہ چھپانا چاہیے، باقی جو مطلب زینت ہے جیسے بال ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ ہیں، اور پنڈلیاں گھٹنوں سے نیچے تک پنڈلیاں کھول کے جیسے ماں کپڑے دھو رہی ہے، بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ محرم ہوتے ہیں۔ او ابنائی بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، شوہروں کے مطلب دوسری بیوی سے جو اس شوہر کا بیٹا ہے وہ اس عورت کے لیے جو دوسری ماں ہے سمجھ لیں، یا اس بچے کے باپ نے دوسری عورت سے نکاح کیا۔ یہ پیچھے جب محرمات کا ذکر ہو رہا تھا وضاحت ہو گئی تھی کہ جیسے ہی والد کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں وہ عورت اس آدمی کے بیٹوں پر حرام ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ مثلا اگر باپ نے شادی کی اور مر گیا تو اب یہ اپنی ستیلی ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی محارم میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا ان کے بھائی، تو سگے بھائیوں سے پردہ وہی محرم ہوتے ہیں، پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے۔ او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے۔ او نسائہن، یا دیگر عورتیں، تو عورت سے پردہ تو نہیں کرے گی، ہاں اگر یہ علماء نے لکھا ہے اگر عورت فاسقہ فاجرہ ہے کہ آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اوصاف یا آپ کی شکل صورت کے غیر مردوں کے سامنے بیان کرے گی تو حتی الامکان اپنے آپ کو ریزرو رکھنا چاہیے، بلکہ ایسی عورتوں سے مراسم ہی نہ رکھیں۔ تو بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ آ کر دیکھ کر پھر اپنے گھر میں جا کے مردوں کو بتاتی ہیں، شوہروں کو بتا رہے شوہروں کو بتاتی ہیں ارے وہ تو بہت حسین ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کا جسم ایسا ہے، تو وہ شوہر کے ذہن میں ایک تصور خواہ بخواہ پیدا ہوتا ہے۔
یہ ایسی عورتوں سے مراسم رکھنا جائز نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے۔ جیسا مرد کا ستر ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، ایسا ہی ایک عورت کو دوسری عورت سے اتنا حصہ بدن چھپانا لازم ہوتا ہے۔ باقی بدن جو ہے وہ ایک عورت کے لیے دوسری عورت کا ستر میں نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم نے جیسے کہا انہیں احتیاط ہی کرنی چاہیے، گردن سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک تو خاص طور پہ جسم چھپانا چاہیے، اور باقی بھی جسم کی حفاظت۔ اس کے بعد وَإِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ وَنِسَائِهِنَّ، یہ سب کی وضاحت ہوئی۔ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، یا ان کی کنیزیں، اگر ایک عورت کی ہی ایک کنیز ہے تو کنیز سے کوئی پردہ نہیں۔ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، یا ایسے ان کے نوکر وغیرہ کہ جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی بہت ہی بوڑھا شخص کوئی نوکر رکھا ہوا ہے تو ان کے سامنے بھی اتنی محافظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کم سن بچہ ہے جیسے گھر میں کام کرنے والے رکھ دیتے ہیں تو ان سے بھی عورتوں کو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے آگے وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل، یا بچوں میں سے، یعنی مرد اور بچوں میں سے ایسے جو شہوت والے نہ ہوں، ان کے سامنے عورت محرم نہ مطلب پردہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور شہوت والے کون سے نہیں ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، بہت ہی بوڑھا شخص یا بھی چھوٹا بچہ ہے جیسے 6-7 سال کا۔ اسی لیے بچے کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ جو نہیں واقف ہوتے ہیں عورتوں کی ستر پر، یعنی جن کو پتہ نہیں ہوتا بچوں کو، اور نہ وہ غالب آ سکتے ہیں، مطلب اتنا بوڑھا کہ وہ جماع پر ہی قادر نہیں ہے، کوئی برائی کر ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ ان سے بھی پھر پردے کا ہلکا حکم ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ اپنے پیروں کو زمین پہ زور سے نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ جان لی جائے وہ جو پوشیدہ ہے ان کی زینت میں سے، یعنی جیسے گھنگرو پہنے ہوئے ہیں یا جھانجھ پہنی ہوئی، اب زور سے مارنا کہ غیر مرد تک آواز جائے اور خامخواہ وہ متوجہ ہو، اس کو بھی منع کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں، عورتیں نگاہیں جھکا کر رکھیں، اپنے جسم کو کور کر کے رکھیں، زور سے پیر نہ ماریں، غیر مردوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ کسی مولوی نے تو نہیں بیان کیے۔ اب اگر کوئی عورتیں اس کے خلاف بول رہی ہیں تو سوچی کس کے خلاف بول رہی ہیں؟ قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف، احکام شرع کے خلاف، کیا فلاح پا سکتے ہیں؟ اس لیے ہماری بہنیں جو زیادہ علم نہیں رکھتی لیکن اس قسم کے معاملات میں بیچاری وہ انوالو ہو جاتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ کوئی مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا، اللہ اس کے رسول کی عنایت شامل حال رہی تو آپ بچیں گی، ورنہ تباہی ہے۔ اس لیے ہماری بہنیں احتیاط کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم تمام کے تمام، اے مومنو تم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ اشارہ کر دیا کہ اگر اس سے سابقہ زندگی میں، اس سے پہلے اگر اس کے خلاف ہوا ہو، بد نگاہی ہوئی، آوارہ نظری کی ہے، کوئی زنا میں مبتلا ہوئے، اور کسی طرح سے اپنے ستر کو مس یوز کیا، یا عورتوں نے بے پردگی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، آئندہ وہ گناہ خطا کبھی نہ کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو امید ہے ہمارے بھائی بہن جو مطلب برائیوں کی طرف تیزی سے بڑھ جاتے ہیں، خصوصاً گندہ ذہنی، خراب قسم کے خیالات جان بوجھ کر ذہن میں لانا، یا بد نگاہی کرنا، اس میں خراب لٹریچر پڑھنا بھی ہے، خراب پکچرز دیکھنا، خراب ویڈیوز دیکھنا، یہ بھی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح مطلب چونکہ دیکھنے کی باتیں چل رہی ہیں، اس اعتبار سے ہم عرض کر رہے ہیں، کسی کا ستر کھلا ہوا دیکھنا، اور اسی طرح پھر زنا کرنا، یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں، اور اس میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور خصوصی طور پہ ہم بچیوں کو گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پہ توجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی لڑکیوں سے بالکل دوستی نہ کریں جو لڑکوں کی باتیں کریں، جو گندی باتیں کریں، جو فحش باتیں کر کے آپ کے جذبات کو بھڑکائیں اور آپ کو غلط چیز کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ایک آدمی جب گندا ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے دوسرے بھی میرے ساتھ گندے ہوں،
اور اس میں لڑکیوں کے لیے خطرناک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلے ابھارا جاتا ہے، ان کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، اور پھر چپکے سے کوئی ویڈیو بنا لی، کوئی آواز ریکارڈ کر لی، کچھ اور کام کر لیا، اور اس کے بعد پھر بلیک میلنگ، اور پھر جو خاندان کی تباہی ہوتی ہے اور عزت کے معاملات بنتے ہیں۔ یہ جو ہمیں ٹی وی وغیرہ پہ خبریں نظر آتی ہیں، یہ تو ہزاروں خبروں میں سے کوئی ایک آدھ ہوتی ہے جو لیک ہو جاتی ہے اور وہ منظر عام پر آ جاتی ہے، ورنہ کتنے بچوں نے، کتنے لڑکوں نے، لڑکیوں نے خودکشیاں کر لیں، ان کے ماں باپ نے خودکشیاں کر لیں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے، طلاقیں ہو گئیں، سپریشن ہو گئی ہے، بچے رل گئے ہیں لوگوں کے ان گندے کاموں کی وجہ سے۔ اس لیے خاص طور پہ چونکہ بچیاں بڑی سینسٹیو معاملات رکھتی ہیں، ان کی اگر عزت پر، ان کے دامن پر ذرا بھی دھبا لگ جائے تو آئندہ زندگی کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری بچیوں کو خود اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، اپنے والد کے شرم سے جھکے ہوئے سر کو اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ میری ایک حرکت سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے بھائیوں کا سر شرم سے جھک جائے کہ یہ اچھی بات ہوگی، لوگ ان کو طانے دیں۔ اس لیے ہماری بچیوں سے میری گزارش ہے کہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسی طرح آپ کہیں پہ کام کرتی ہیں یا کوئی بھی آپ کی ایسی کزن ہو یا سہیلی ہو جو مطلب یہ کہ آپ کو غلط راہ پر لے جانے کی کوشش کر رہی ہو، پوری ہمت کے ساتھ اس سے ہٹیں اور اپنے ماں باپ کو دوست بنائیں۔ اپنی والدہ کو خاص طور پر ایسے کوئی معاملہ ہوا بھی ہے اپنی ماں کو بتائیں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، تھپڑ پڑے گا نا، وہ ڈانٹیں گی، ڈپٹیں گی، کوسیں گی، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے والدین کو اعتماد میں نہیں لیا، خصوصاً میں بچیوں کی گزارش کر رہا ہوں، اپنی ماں کو اعتماد میں نہیں لیا اور آپ اس دلدل میں پھنستی چلی گئی، تو پھر آخرت کی بھی تباہی ہے اور دنیا کی بھی بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ اس درس میں شریک رہے، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے ان بھائی بہنوں پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے مالک و مولا، آج کی اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تعالی ہمارے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں، خصوصاً جو نیک اعمال ہم رمضان میں کر رہے ہیں۔ اے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے، ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہمارے جو بھائی بہن ہمارے ساتھ شریک ہیں، اگر ہم میں سے کوئی بھی زمانہ ماضی میں گندگیوں میں ملوث رہا، خراب قسم کے کام کیے، بری عادات میں گرفتار رہے، اللہ تعالیٰ سب قصور معاف کر دے، ہمیں ان پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بھائی بہن ایسے ہوں جو اب بھی اس میں جاری و ساری ہیں، کوئی اگر ایسی بہنیں جو اپنے شوہر سے خیانت کر رہی ہیں، مسلسل بد نگاہی، غیر مردوں سے باتیں، غیر مردوں کے قریب ہونا، یا کوئی مرد ایسا ہے جو غیر عورتوں کی طرف مائل ہو کر خراب کاموں میں مصروف عمل ہے، اگر خدا نخواستہ ہم میں کوئی ایسا بھائی بہن کہ جو زنا کا عادی ہو چکا ہے اور دیگر گندگیوں کا عادی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا واسطہ انہیں ان تمام بری عادات سے شدید اور سخت نفرت عطا فرما، انہیں دور ہونے کی ہمت عطا فرما۔ کوئی اگر میرا بھائی بہن ایسا ہے جس سے کوئی بلیک میل کر رہا ہے اور وہ مجبور ہیں کیونکہ اپنے ویک پوائنٹ خود دوسرے کے حوالے کر چکے ہیں، یا نادانستہ طور پر، مخفی طور پہ کسی نے ہماری کچھ ایسی چیزیں حاصل کر لی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کوئی بلیک میل کر کے اور تباہ کر رہا ہے، پیسہ لوٹتا ہے، عزت کے معاملات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اگر وہ مسلمان ہے تو ہدایت دے، کافر ہے تو اس کو مسلمان ہونے اور توبہ کرنے کی ہدایت دے، اور اگر وہ باز نہیں آئیں، ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے کہ جو دوسروں کے ذہنی سکون کو برباد کرتے ہیں۔ مالک و مولا، ہمارے گھروں میں سکون والا ماحول بنا دے، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، بہوؤں کو ساس کا ادب کرنے اور ساسوں کو اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹی کی مثل سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں اپنی اولاد کے درمیان عدل کی توفیق عطا فرما، قلبی میلان کسی ایک بچے کی طرف ہو جائے، زیادہ ہو یا کم ہو،
یہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے، لیکن ظاہری اعمال کے سلسلے میں ہمیں مکلف بنایا گیا ہے۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد میں ایسا امتیازی سلوک کرنے سے بچا کہ ہمارا ایک بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے اور اس کے دل میں شکوہ بیدار ہو کہ مجھ سے محبت کم ہے، دوسرے کی زیادہ ہے، کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے مابین عدل کا حکم فرمایا ہے۔ اے مالک مولا، جو مرد حضرات 2 شادیاں کیے ہوئے ہیں، ایک بیوی کو لٹکا ہوا چھوڑ رہے ہیں، دوسری کے اوپر زیادہ توجہ ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما۔ میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے جب شادی کر ہی لی ہے تو دونوں کا حق ادا کرنے، ان کے درمیان عدل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ جو میرے پیارے بھائی کاروبار کر رہے ہیں، جن بہنوں نے کاروباروں میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ جائز کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما۔ اس کاروبار میں انہیں نقصان سے، خیانت سے محفوظ فرما، دھوکہ ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیسے کو محفوظ فرما۔ جن بھائیوں نے قرضے یا بہنوں نے قرضے دیے ہوئے ہیں اور سامنے والا باوجود قدرت کے دے ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے، اسے ان کا قرضہ لوٹانے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو ہماری اکیڈمی سے مالی تعاون کے ذریعے دین اسلام کی ترقی میں مسلسل ہمارے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی برکتوں سے نواز، ان کے مد میں، ان کے سع میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عطا فرما جو ان کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے، انہیں اس کی برکت سے تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار اور مطیع بنا دے، ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں ان فیملیز کے لیے جو باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں اور وہاں کے سخت ترین حالات میں وہ سروائیو کر رہے ہیں، بچوں سے خوف زدہ، انہیں قانون پروٹیکشن حاصل ہے، بیویاں شوہروں سے خوف زدہ، شوہر بیویوں سے خوف زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ وہاں جو بھی بھائی بہن اپنے بچوں کے سلسلے میں خوف زدہ ہیں، مالک مولا ہمارے باہر رہنے والے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو وہاں کے برے ماحول کے اثرات قبول کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے بچے سرکشی اور بغاوت کر کے گھر سے جا چکے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان ماؤں کو سکون عطا فرما، ان باپوں کو اس صدمے سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما، ان بچوں کو دوبارہ گھروں کی طرف لوٹا دے، اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ قلوب تیرے دست قدرت میں ہیں، تو چاہے تو ایک لمحے میں ان کے دلوں کو پھیر دے اور وہ اپنے ماں باپ کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، دین کی محبت میں گھروں کو واپس آئیں اور گناہوں اور خطاؤں سے بچ جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔